بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے ہمارے سبق کا عنوان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہجرت تک، اور پھر اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع کے 3 سال آپ جب وہ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور جب 30 کے قریب یا 30 سے اوپر کچھ لوگ ہو گئے تو زید بن نبی ارقم کا گھر آپ نے جب وہ یعنی دار ارقم کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر آپ نے جب وہ بیٹھنا شروع کیا۔ وہاں پر آپ بیٹھتے تھے، آپ کے ساتھی آپ سے ملتے تھے اور مشاورت وغیرہ سارے اعمال ادھر ہوتے تھے۔ تو اس کی جو ہے وہ پھر جو ہے نا اس میں حکمتیں کیا ہیں اور آپ نے کیوں ایسا کیا، تو اس میں یہی بات تھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، تو قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں جو دعوت کا کام کریں گے ان کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کی حیات مبارکہ میں نمونہ ہے۔ اور سبق ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں عدد کے اعتبار سے یا ویسے تو آپ جو ہے وہ علل اعلان دعوت کا کام نہ کریں بلکہ چپکے کام کریں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان میں اکثر غریب تھے یا غلام تھے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان میں اکثر مالی اعتبار سے کمزور تھے، غریب گھرانے سے تعلق تھا، یا وہ خود غلام تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور ان جیسے جو لوگ ہیں یہ اسلام کے یعنی بنیاد بنے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی سامنے تھا یہ انبیاء کے پہلے مرحلے میں دعوت کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے، یعنی اور انبیاء کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ان کی بات ماننے والے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں مالی اعتبار سے اور جانا عادت کے اعتبار سے، جو کمزور معاشرے میں جن کی کوئی وقت یا حیثیت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی۔ اے نوح، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہی ہیں، اور ہم یہی بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہم نے حقیر و ذلیل ہیں، یعنی ہم اراذلنا۔ اسی طرح فرعون اس کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کمزور اور حقیر سمجھتے تھے، فرعون اور اس کی قوم۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور ہم نے ایسے قوم کو اس کا وارث بنا دیا، اس قوم کو کہ جسے ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، تو ہم نے ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے جو ہے وہ وارث بنا دیا اور ہم نے برکت رکھ دی۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ ان کی قوم کے جو مغرور اور متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ یہ جو بڑے بڑے سردار اور متکبر لوگ تھے تو کمزوروں سے پوچھا جو ایمان والے تھے، تعلمون ان صالح مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح یہ جو رسول ہیں اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ایمان لاتے ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سب میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین دے کر انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس دین کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دین انسان کو انسانوں کی
سلطانی اور حکمرانی سے نکالتا ہے اور ایک خدا کی سلطنت اور حکومت کے ہمیں دعوت دیتا ہے. جیسے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پوچھے تو اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کیوں جہل لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہو؟ وہاں کے انہوں نے فرمایا تھا ان اللہ ابتعثنا الیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. عامر بن ربیع نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کیا چاہتے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں. میں یہ ایسی حقیقت ہے جو سب سے پہلے حاکموں کی حاکمیت، سرکشوں کی سطوت اور الوہیت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے خداؤں پر ضرب کاری کا کام کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نظریہ غربا، مساکین اور پیچھے ہوئے طبقے کے لیے روشنی کی کرن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں دعوت اللہ کے سلسلے میں نام نہاد معبودوں اور خود ساختہ حکمرانوں کا رد عمل اسلام کی دشمنی اور عناد میں ہی ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اس حقیقت پر مبنی دعوت کو انہی پیچھے ہوئے مظلوموں نے قبول کیا اور اس پر سر تسلیم ہم کیا. یہی حقیقت اس گفتگو سے بھی کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو گفتگو جنگ قادسیہ میں فارسی لشکر کے سپہ سرال یعنی اور حضرت یعنی رستم اس کا نام تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لشکر کے موجود ایک سپاہی ربیع عابر کے درمیان ہوئی. ابھی میں نے آپ کو بتایا، بلکہ جب جنگ قادسیہ کے لیے چلنے لگے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اس کو، رستم کو، اور فرمایا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے تم لوگ اجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو. اور پھر عامر بن ربیع کا جملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. تو رستم نے جب بات سنی تو رستم کے دائیں بائیں جھکے ہوئے لوگوں کی صفوں کو دیکھتے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، انہوں نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ہمیں تو خبر پہنچی ہے کہ تم بڑے عقل مند لوگ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں. ہم مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی دوسرے کو غلام نہیں بناتا، اور میرا خیال تھا کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی ہمدردی کرتے ہوگے جیسے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن جو کچھ تم نے کیا یہ اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تم میں سے بعض لوگ دوسروں کے خدا بنے ہوئے ہیں. یہ بات سن کر جو کمزور لوگ تھے وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس عربی مرد نے سچ کہا، جبکہ جو ان کے رئیس اور سردار تھے انہوں نے ربعی کے کلام کو اپنے اوپر بجلی بن کر گرتے ہوئے محسوس کیا، جس سے وہ دل گئے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اس نے اپنے کلام کا ایسا تیر چلا دیا ہے جس سے ہمارے غلام اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری جامع تعالی یعنی سیرت الخلفاء کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے. مگر اس ساری بحث کے بعد ہم دوبارہ اس طرف لوٹتے ہیں کہ وہ مظلوم اور کمزور لوگ جنہوں نے سب دوسروں کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے میں پہل کی، ان کا اسلام میں داخل ہونا محض اس پر ایمان لانا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ متکبر سرداروں کے چنگل سے خلاصی اور ان کی غلامی سے آزادی پانے کی خاطر بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق دین کی تصدیق یہ زعماء قریش اور مظلوم لوگوں کے درمیان قدر مشترک تھی، اور ان میں سے ہر کوئی جانتا تھا کہ آپ جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ہے. لیکن زعماء اور کبراء کو ان کی زعامت اور سرداری آپ کی اطاعت سے باز رکھتی تھی. اس کی واضح
فرماتے کہ اس سے یہ بات خوبی یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کے خلاف فکری یلغار میں ملوث پیشہ ور افراد یہاں پر ایک جھوٹی بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی وہ صرف عرب کے علاقے کے لیے تھی اور وہ محض عرب کی فکری تحریک کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو دعوت کے ابتدائی 3 سالوں میں جو 40 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے جن کی اکثریت غرباء، فقراء، مظلوم اور غلاموں پر مشتمل تھی، ان میں سر فہرست صہیب رومی اور بلال حبشی جیسے اجمی لوگ نہ ہوتے۔ یعنی اگر ان کے اعتراض کو ہم صحیح مانتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو دعوت جو تھی وہ صرف عربوں کے لیے تھی، بھئی یہ تو دوسری قوموں کے لوگ تھے، یہ پھر کیسے جا آپ کی غلامی میں آ گئے، کیسے آپ کے غلام بن گئے؟ آگے آنے والی بحثوں میں یہ بات پائیں گے کہ اس حربی ماحول نے ہی آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور آپ کے متبعین کو بھی ارد گرد منتشر ہونے اور حبشہ وغیرہ کی طرف مجبور کیا۔ اس کا سبب اس دعوت حق سے اس عربی ماحول کی نفرت اور کراہت تھی جس کے بارے میں یہ پیشہ ور دین کے دشمن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس عربی ماحول کے ذریعے آپ نے افکار کی ترجمانی کی۔ آگے انشاءاللہ دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا، وہ ہے اعلانیہ دعوت، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم۔ السلام علیکم۔